شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. د بجوړ خلک په خوا د صوفیان او د سوات ته خلک چټانو. مونږ سره یو ملګری و عبدالهادي، سوات ته یو جومات ته لاړو، هلته یې تڼ واچو. دې خلکو دا لواګانې او دا چیګې او دا ډوډیانې د هغې هغه مزاج او هغه په اتڼ باندې هغه شپه تېره. او چې دغه ته لاړو بجوړ ته، نو بیا به یې څادر د ځان نه تاو کړی او تسلي به یې داسې آخری میں دا طلبان ډېر نیکان دي. هلته راله خلکو چیني راوړه، چای راله راوړه، دا پتې نه او دې شوده به د لمونځ راوړو. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. میں مدرسے میں ہوں. ہاں جی، کون؟ کس کے بارے میں؟ ہاں، اچھا 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 اچھا. میں ابھی پڑھائی میں مشغول ہوں. آپ ایسے کریں تو بارش ہے تو 4 بجے آ جائیں. یہاں کیچڑ زیادہ ہے. 4 بجے آ جاؤ، 4 بجے آؤ. کم دے دیں. وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كَالْمُنْكِرِ. یہ تھا. مصنف نے کہا تھا کبھی کبھار کلام خلاف مقتضا ظاہر کا نکالا جاتا ہے. مثلا یہ آدمی منکر نہیں ہے آنے والے حکم سے، تو اس کے سامنے کلام مؤکد پیش کریں گے یا خالی نہیں پیش کریں گے؟ لیکن میں کلام مؤکد پیش کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام مؤکد اگرچہ خلاف ہے مقتضا ظاہر کے، لیکن موافق ہے مقتضا حالی باطن کے. حالی ظاہر تو عدم انکار ہے، لیکن میں نے باطن میں اس کو فرض کیا ہے منکر، تو کلام مؤکد پیش کیا. وَيُجْعَلُ غَيْرُ الْمُنْكِرِ كَالْمُنْكِرِ، اور غیر منکر کو منکر فرض کیا جائے گا. کیوں؟ اذا لاح، جب ظاہر علیہ غیر منکر پر شیء، ایک علامت از علامات انکار، جیسے حجل ابن نزلہ کا شعر جاء شقیق عارضا رمحہ. مردا فویل ضرور تاسم قبول و دبر نہ پیجنے. وَيُجْعَلُ الْمُنْكِرُ كَغَيْرِ الْمُنْكِرِ. وَيُجْعَلُ الْمُنْكِرُ، مصنف نے کہا تھا کبھی کلام خلاف مقتضا ظاہر کے نکالا جاتا ہے. کیسے؟ یہ آدمی منکر ہے آنے والے حکم سے، تو اس کے سامنے یہ حکم مؤکد پیش کرنا چاہیے یا غیر مؤکد؟ مؤکد پیش کرنا چاہیے. لیکن متکلم اس حکم کو غیر مؤکد پیش کرتا ہے. یہ غیر مؤکد حکم خلاف ہے مقتضا ظاہر کی، کیونکہ ظاہر حال انکار ہے، لیکن یہ موافق ہے حال باطنہ کی، کیونکہ متکلم پہلے اس منکر کو کیا فرض کرتا ہے؟ غیر منکر. جیسے دیکھو متکلم اللہ ہے، مخاطبین مشرکین مکہ ہے، ٹھیک ہے، اور کلام لا ریب فیہ، یہ کلام خالی نہیں ترکیب.
حالانکہ یہ سلب ریب عن القرآن سے کفار کیا تھے؟ منکر تھے. تو وہاں خدا کو یہ چاہیے واللہ ان القرآن لا ریب فیہ، قسم بھی اٹھا لاتے، ان بھی لاتے، لام تاکیدیہ بھی ذکر کرتے، پھر لا ریب کہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خالی تاکید اس لیے پیش کیا کہ پہلے ان منکرین کو فرض کیا گیا غیر منکر، اور غیر منکر کے سامنے کلام خالی تاکید پیش کی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے کلام خالی ان منکرین کو غیر منکر اللہ نے کیوں فرض کیا؟ اس لیے کہ اس حکم کے حقانیت پر اتنے دلائل تھے کہ اگر منکرین ان دلائل میں غور کرتے تو اپنے انکار سے باز آتے. تو ان کا انکار کی معرض زوال تھا تو وہ کل عدم ہوا. اس لیے اللہ نے ان منکرین کو غیر منکر فرض کر کے کلام کو خالی ترتیب پیش کیا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ترتیب پڑھی نہیں کی تو غلطی کی. ٹھیک ہے. وَيُجْعَلُ الْمُنْكِرُ، اور بنایا جائے گا پھر بگاڑا کو غیر المنکر، غیر منکر کی طرح، اذا کان معه، جب اس منکر کے پاس ما ایسی دلائل ہو، تأمل ہو کہ اگر غیر منکر اس میں تأمل کرے، یعنی شیء من الدلائل والشواہد، ان تأمل، اگر منکر تأمل کرے شیء میں، نو ارتدع، باز آمد، از انکار خود، از انکاری. میں نے آپ کو تلخیص میں بتایا تھا اذا کان معه کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ منکر کی طرف، اور ما عبارت ہے کس سے؟ دلائل سے، کہ اس منکر کے پاس دلائل ہو حقانیت حکم پر. ان تأمل فی، یہ ترجمہ یہاں بھی کرتا ہے کہ وَمَانَا كَوْنِهِ مَعَهُ، اور مانا ہونی دلیل کا معه مع المنکر یہ ہے کہ ان یکون معلوما له ومشاہدا عنده، وہ دلائل معلوم ہو منکر کو اور اس کے آنکھوں کے سامنے ہو. جیسے آپ منکر اسلام کو کہے الاسلام دیکھو الاسلام حق، تو خالی نہیں تاکید ہے، من غیر تاکید نہ. کیوں؟ لأن مع ذلك المنکر، کیونکہ منکر اسلام کے ذہن میں دلائل ہے، دال ہے علی حقیت الاسلام، اسلام کی حقیقت پر. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں ایک زوزنی نے بھی توجیہ کی. زوزنی نے تو علامہ کی طرح کہا ہے کہ معہو کی ضمیر منکر کی طرف راجع ہے اور ما عبارت ہے دلائل سے. تو اس کا معنی یہ اذا کان معہو، جب منکر کے پاس ما دلائل ہو. ما دلائل ہونے کا معنی یہ ہے کہ نفس الامر میں موجود ہے، خواہ منکر کو معلوم ہو یا نہ ہو. علامہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے. منکر کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلائل منکر کو معلوم ہو، نہیں کہ حکم پر نفس الامر میں موجود ہو. دلیل کا نفس الامری ہونا یہ مستلزم نہیں ہے زوال انکار منکر کو. منکر کا انکار کب زائل ہوتا ہے؟ کہ دلائل منکر کو معلوم ہو. وکیل باز نے کہا مانا کونی ہی ماہو، مانا ہونی دلیل کا مال منکر یہ ہے کہ وہ دلیل موجود فی نفس الامر ہو، لیکن یہ اس میں نظر ہے لأن مجرد وجودی، فقط وجود دلیل کا کافی نہیں ہے فی الابتداء انکار سے باز آنے میں، ما لم یکن حاصلا عنده. یہ زوزنی کا مذہب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ خلخالی نے کیا کہا تھا کہ ما ان تعاملہ میں ما عبارت ہے کس سے؟ عقل سے، کہ منکر کے پاس ما اتنی عقل ہو. تو علماء کہتے ہیں اگر ما عقل سے ہو تو ان تعاملہ غلط ہے. پھر معنی یہ کہ اگر وہ تعامل عقل کا کرے، اور عقل کا تعامل کیا جاتا ہے یا عقل کی ذریعہ تعامل کیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ کہنا چاہیے ما ان تعامل بھی. ٹھیک ہے، یہ خلخالی کا رد ہے. وکیل مانا ما ان تعملہ، ما کا مانا شیء من العقل وفیہ نظرنا لأن المناسب حینئذ، مناسب حینئذ اس وقت کہ ما عقل سے عبارت ہو، ان یقال کی کہے ما ان تعمل بھی. کیوں؟ لأنه لا يتعمل العقل، عقل کا تعمل نہیں کیا جاتا، بل يتعمل بھی، بلکہ تعمل بالعقل کیا جاتا ہے. نہ لا ریب فیہ،
نہ ہوئی لا اچھا مصنف کہتے ہیں بظاہر یہ مثال اس کا ہے کہ کفار منکرین تھے، ان کو فرض کیا گیا غیر منکر ایک، اور ان کے سامنے جو کلام مؤکد پیش کرنا تھا اس کو پیش کیا گیا غیر مؤکد۔ ظاہر ھذا الکلام، ظاہر اس آیت کا یہ ہے کہ یہ مثال ہے لجعل المنکر کا غیر المنکر، کہ کفار جو منکرین تھے عدم ریب فی القرآن سے ان کو غیر منکر فرض کیا گیا، وترک تاکید لذالک، اور تاکید ترک کی گئی اس نقطہ کی وجہ سے۔ بیان یہ ہے کہ انما لا ریب فی، بس اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہے تو مصنف بیان سے اس کو رد کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا لا ریب فی، ریب صفت ذہن کا، اس کا معنی یہ کہ ایسا ذہن نہیں ہے جو شک کنندہ ہو قرآن میں، اور یہ تو غلط۔ بہت سے اذہان تھے جو قرآن کی حقانیت میں کیا کرتے تھے، شک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں یہاں تعویل کرنی پڑی۔ ایک یہ ہے کہ آپ ریب کو صفت ذہن کا بنا لے بے اعتبار صدور کے، اس کا معنی ہے کہ کوئی ایسا ذہن نہیں ہے جس سے ریب صادر ہو قرآن کی حقانیت، یہ تو جھوٹ ہے۔ اور ایک یہ کہ ریب میں آپ احتمال کریں وقوع کا، احتمال کریں کہ یہ قرآن محل نہیں ہے وقوع ریب کا، اس اعتبار سے یہ 100% صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں ریب بے اعتبار صدور کی سلب نہیں ہے بلکہ ریب بے اعتبار وقوع کی، یعنی قرآن محل ریب کا نہیں ہے، جن اذہان سے ریب صادر ہے یہ ان کا نقصان ہے۔ اب بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ بیان یہ ہے انما لا ریب فی کا یہ ہے کہ نہیں ہے قرآن محل وقوع ریب کا، اولا ينبغي، اور شک مناسب نہیں ہے کہ اس میں شک کیا جائے، او هذا الحکم، یہ حکم کہ قرآن محل ریب کا نہیں ہے، مما ينکرہ کثیر من المخاطبین، اس کا انکار کرتے تھے بہت سے مخاطبین کفار، لیکن نزل انکارهم منزلۃ آدمی، ان کا انکار کل عدم فرض کیا گیا، لما معهم من الدلائل، کیونکہ ان کے پاس معلوم تھے دلائل جو دال تھے اس بات پر کہ قرآن نہیں ہے ان میں حال میں سے ان یرتاب فی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لا ریب فی کا معنی کیا ہے کہ اس میں شک کو نندہ نہیں ہے یا قرآن محل شک کا نہیں۔ والاحسن ان یقال انہ نذیر، بس اب مصنف کہتے ہیں کہ یہاں سلب ریب کا بے اعتبار صدور کا بھی کرنا، بے اعتبار کہ لا ریب فی، قرآن میں شک کنندہ نہیں ہے، شک کنندہ تو تھے مگر اس کا شک بمنزلہ عدم کی فرض کیا، جیسے شے موجود کو شیء معدوم فرض کیا گیا، تو ریب ایک شیء معدوم تھا، اس کو فرض کیا گیا شیء معدوم، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی حقانیت پر اتنے دلائل موجود تھے کہ وہ ریب بھی موجود اس کے سامنے کل عدم ہے۔ حسن یہ کہ کہا جائے کہ یہ نظیر لتنزیل وجود الشک منزلۃ عدم الشک بناء علی وجود ما، بنا اوپر وجود دلائل ان دلائل کی یزیلہ، فإنہ کس طرح نزل ریب المرتبین، یہاں فرض کیا گیا ریب شک کنندہ کا جو موجود تھا منزلۃ عدمی ہی، تعویلا علی ما یزیلہ، تاکہ اعتماد کیا گیا ان دلائل پر جو مزیل ہے، حتی نفی الریب، اور وہ ریب کل عدم ہوا تو اس کی نفی کی گئی علی سبیل استغراق، اس لیے کہہ رہا نکرہ ہے اور سیاقی نفی میں واقع ہے، اور نکرہ سیاقی نفی میں واقع ہو جائے تو وہ عموم پیدا کرتا ہے۔ کما نزل الانکار منزلۃ عدمی کی، جس طرح انکاری موجود بمنزلہ عدم انکار کی، حتی صح ترک وہکذا، اور اس بات کی طرح
اعتبارات النفی، اعتبارات نفی کے ہیں. دیکھو عدم قیام زید سے اب خالی ذہن ہے تو میں تاکیدات ذکر نہیں کروں گا، کہوں گا ما قام زید، ما قام. اور آپ کو تردد ہے تو میں کہوں گا ما زید بقائم، جملے اسمیہ. اور آپ منکر ہے تو کہوں گا واللہ ما زید بقائم، قسم بھی اٹھا لوں گا. تو یہ تاکید منکر کے سامنے، تاکید استحباباً شاک کے سامنے، خضوعی تاکید، یہ کلام مثبت کے ساتھ خاص ہے یا منفی میں بھی؟ اس لیے کہتے ہیں التجرید عن المؤکدات، کلام منفی کو خالی تاکیدات سے ذکر کرو فی الابتدائی جب مخاطب خالی ذہن ہے، وتقویتہ، اور کلام منفی کی تاکید کرو ایک تاکید کے ساتھ استحساناً فی الطلبی جب مخاطب متردد ہو، اور وجوب تاکید کا کرو کلام منفی کا بحسب الانکار انکاری میں. آپ خالی ذہن کو کہیں گے ما زید قائم، بلکہ آپ کہیں گے ما قام زید اور لیس زید قائم، اور شاک کو کہیں گے ما زید بقائم، بات ساتھ لاؤ گے تاکید کے لیے، اور منکر کے سامنے کہو گے واللہ ما زید وعلی ھذا القیاس. ثم الاسناد مطلقا، ثم یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مصنف نے پہلے کہا تھا باب احوال الاسناد، تو اسناد کا ذکر صراحتاً گزر چکا ہے، تو مصنف کو یہاں ضمیر لوٹانا چاہیے ثم منہ حقیقت نقل. یہ دوبارہ اسناد کیوں ذکر؟ ایک لفظ جب پہلی بار صراحتاً ذکر کیا جاتا ہے جو دوبارہ اس کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے. لیکن آپ نے الاسناد الخبری میں بھی اسناد اس میں غیر ذکر کیا، اور یہاں پھر کہتے ہیں ثم الاسناد. ٹھیک ہے، تو علامہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یار اگر یہاں اسناد کا ذکر نہ کرے اور منہو کی ضمیر لوٹا لے تو مرجع کون ہوگا؟ اسناد خبری. تو اس کا معنی یہ کہ یہ آئندہ اقسام جو حقیقت عقلی و مجاز عقلی کے ہیں یہ اسناد خبری کے اقسام ہے، اسناد مجازی کے نہیں. حالانکہ حقیقت عقلی و مجاز عقلی جیسے اسناد خبری میں جاری ہے تو اسناد انشائی میں بھی جاری ہے. تو مصنف نے جان بوجھ کر ضمیر نہیں لوٹائی اور اسناد کو مطلق ذکر کیا تاکہ آپ کو بتائے کہ مقسم حقیقت اور مجاز عقلین کے اسناد خبری فقط نہیں ہے بلکہ اسناد مطلقاً ہے، خبری ہو. اس لیے کہتے ہیں مطلقاً سواء کان انشائیا و اخباریا منہ حقیقت عقلیہ، منہ. مصنف نے یہ نہیں کہا الاسناد اما حقیقت عقلیہ و اما مجاز عقلیہ. کیوں؟ اس لیے کہ اما اداۃ حصر میں سے ہے، تو اگر یہ اما کہتا تو پھر اسناد منحصر ہوتا حقیقت عقلی اور مجازی. حالانکہ اسناد منحصر نہیں ہے حقیقت عقلی و مجاز عقلی. ایسا اسناد بھی ہے جو نہ حقیقت ہو، جیسے الحیوان جسم، تو جسم کا اسناد حیوان کی طرف ہے اور یہ نہ حقیقت ہے اور نہ مجاز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسناد حقیقی میں مسند فعل شبہ فعل ہوتا ہے. اسناد الفعل او شبہ الی ما ہوا تو مسند فعل شبہ فعل ہے، اور جسم نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے. اور مجاز عقلی میں بھی مسند فعل اور شبہ فعل ہے، اور جسم نہ فعل اور نہ. تو اگر یہ کہتا اما حقیقت عقلیت و اما مجاز عقلی تو پھر تو اسناد منحصر ہوتا حقیقت عقلی و مجاز میں. اور حال یہ ہے کہ اسناد ایسا بھی ہے جو نہ حقیقت ہو. وہ کون سا اسناد ہے؟ جس کا مسند نہ فعل ہو. اس لیے من ہو کہ من ہو بعض حقیقت عقلی ہے، من ہو بعض مجاز عقلی ہے. معلوم ہے کہ بعض ایسے ہے کہ جو نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے. لم یقل نہیں کہا اما حقیقہ و اما مجاز، کیونکہ بعض اسناد عند الماتن لیس بحقیقت ولا مجاز میں، جیسے الانسان الحیوان جسم، کہ جسم کا اسناد حیوان کی طرف حقیقت عقلی نہیں ہے. حقیقت عقلی میں مسند فعل شبہ فعل ہے، اور یہاں جسم ایک بھی نہیں ہے اور مجاز عقلی بھی نہیں ہے. اول انسان حیوان. بات سمجھ میں آ گئی؟
حقیقت اور مجاز عقلی سکاکی کی نزدیک کی صفات الفاظ کی. صفات کس کی؟ الفاظ. اور مصنف کے نزدیک یہ اقسام اسناد کی، تو صفات اسناد کی بنی. علامہ کہتے ہیں کہ ماتن کا مذہب ٹھیک ہے کہ اس نے حقیقت اور مجاز عقلی کو اسناد کی صفات کس کی بنائے؟ اسناد کی. کیوں؟ اس لیے کہ اسناد معنی ہے اور حقیقت اور مجاز عقلی یہ بھی معنی ہے. معنی کی حقیقت عقلی کا معنی نسبت معقول ہے اور مجاز عقلی کا نسبت غیر معقول. تو نسبتیں جو ہے یہ معنیین ہے، تو یہ معنی کی صفت بنے گی جو اسناد. اور سکاکی نے صفات الفاظ کے بنائے تو اس کو تعویل کرنی پڑتی ہے کہ یہ صفات تو اسناد کے ہیں لیکن اسناد معنی مدلول لفظ کا ہے اور صفات مدلول کے دال میں جاری ہے، دال میں. اور بنایا حقیقت اور مجاز کو صفت اسناد دون الکلام، کیونکہ اتصاب کلام کا بہما حقیقت اور مجاز کے ساتھ بے اعتبار اسناد کے ہے. بے اعتبار یعنی یہ بے ذات صفات اسناد کے ہیں، بے طبع صفات الفاظ کے ہیں، تو مصنف نے اسناد کی صفات میں. اب متن پر اعتراض ہے کہ جب حقیقت اور مجاز صفات اسناد کے ہے تو اسناد معنی ہے، معنی سے بات ہوتی ہے علم بیان کے اندر. آپ نے علم معنی میں کیوں یہ باب لایا؟ علم معنی تو علم باحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، اس میں تو احوال لفظ کی بیان. ٹھیک ہے، تو مصنف کہتے ہیں یار یہ احوال اسناد کے ہیں اور اسناد مدلول لفظ کا ہے اور صفات مدلول کے جاری ہوتے ہیں دال میں، تو یہ صفات الفاظ کی بے طبع تھے، اس لیے میں نے علم معنی میں لائے. وَأَوْرَدَهُمَا دو حقیقت و مجاز عقلین کو نقل کیا علم معنی میں، لِأَنَّهُمَا مِنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ بِالطَّبْعِ وَيَدْخُلَانِ فِي عِلْمِ الْمَعْنِي وَهِيَ بس